مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں کام کر کے آپ کے پاس آئی ہوں. آپ کا یہاں پر موجود ہونا اور یہاں پر یہ اپنے جو انٹرنشپ کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی قلیل مدت میں نہ صرف یہ کہ کوئی ایگریکلچر پیکیج بنا ہے, کوئی اسکیم بنی ہے, بلکہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہ آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور میں بچوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, آپ لوگ میرے بچوں کی عمر کے ہو, 25 سے نیچے, میرے بچے 25 سے بڑے ہیں اب ماشاءاللہ. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی نوجوانوں کی بات کرتا ہے کہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے, بات کرتا ہے, میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے. سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے, اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے مجھے آپ سے کچھ دل کی باتیں آج کرنی ہیں, کیونکہ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں. نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے, لیکن کوئی نوجوان, مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی, ایک نوجوان یہ مجھے کہہ دے. 6 ماہ کی قلیل مدت میں نہ صرف یہ اسکیم مٹیریلائز ہوئی ہے بلکہ آپ سب کو جابز ملی ہیں. 60,000 سے آپ کو 60,000 مہینہ پہ یہ جاب ملی ہے تقریباً 1000 نوجوانوں کو. 60,000 تھوڑا ہے, مجھے پتہ ہے بچوں 60,000 تھوڑا ہے. آج کل جو مہنگائی کا زمانہ ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی, لیکن کم از کم یہ ایک آغاز ہے, ایک آغاز ہے. اور میں بہت عاجزی اور فخر سے ہاتھ اٹھا کے حلفاً تمام نوجوانوں کے سامنے یہ اقرار کرتی ہوں کہ ایک بھی نوکری ان 1000 نوجوانوں میں سے ایک بھی سفارش یا میرٹ کی خلاف ورزی پر نہیں ملی. آپ میں سے کوئی نوجوان یہ کھڑا ہو کر کہہ دے, مجھے میرے سامنے کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ والا جو بیٹھا ہے یا جو کوئی اور بیٹھا ہے وہ سفارش سے یہاں پر آیا. 100% میرٹ فالو ہوا ہے. اور دیکھیں ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں, یہ میری پوری بہت محترم پولیٹیکل قیادت یہاں پہ موجود ہے, مجھے بھی سفارشیں آتی ہیں, میرے بھی جاننے والے ہیں, میرے بھی دوست احباب ہیں جن کی طرف سے ایک ایکسپیکٹیشن لیول بڑھ جاتا ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا جو ہے وہ کسی کرسی پہ آئے گا تو شاید ہماری جو لوگ ہیں ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں پاکستان کے خصوصاً اب کیونکہ میری ذمہ داری پنجاب کی ہے, میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر, مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں, سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے, میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو, چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں, اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو, اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں, اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا, وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں. مجھے احساس ہے اس چیز کا, مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری لے کے باہر نکلتے ہو اپنے کالج سے, اپنے یونیورسٹی سے, تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. آپ کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو, تم ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہے, تم گھر کے اوپر بوجھ بنے ہو, تم فیملی کے اوپر بوجھ بنے ہو. یہ باتیں سننی پڑتی ہیں, لیکن آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ڈگری میں آپ نے محنت کر لی, آپ نے سب کچھ کر لیا, اس کے بعد آپ اپنی ڈگری لے کر دروازے پہ جاتے ہو لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی. مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا, اور میں یہ پھر سے کہتی ہوں کہ 60,000 روپیہ مہینہ تھوڑا ہے, لیکن کم از کم آغاز ہے, اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہو, انٹرویوز کے دوران یا آپ کی شارٹ لسٹنگ کے دوران کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اگر مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری ملے گی, مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری نہیں ملے گی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی نے یہ پوچھا, سوال پوچھا؟ آپ کو جس کا
نعرہ لگانا ہے لگائیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے فیوچر کو، پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میں بھی آج بڑھ کے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا۔ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ آج پوچھے خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں۔ ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام چلڈرن ہاسپٹل میں شروع کیا، تو کارڈ دیے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے، اور 15,000 بچوں کا بیک لاگ ہے، ویٹنگ لسٹ ہے۔ اب دل کی جو مرض ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے آنے سے پہلے کچھ بچے اس دنیا سے چلے گئے آپریشن کا انتظار کرتے کرتے۔ تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے جس میں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لیس دین اے ویک الحمدللہ ہم 100 سے زائد سرجریز بچوں کی کر چکے جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا، اور اس میں سے بہت سارے مریض خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے۔ ایک کو میں نے خود کارڈ دیا، میں نے پوچھا آپ کہاں سے، انہوں نے کہا ہم کرک سے۔ بچے کے کو دل کی تکلیف تھی اور 3-4 مہینے کا وہ بچہ تھا۔ تو میرا ایک لمحہ، آپ کو پتہ ہے اس اسکیم کو مٹیریلائز کرنے میں ہمیں 6 ماہ لگے، کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے پروسیسز ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا میں تڑپتی ہوں، کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی جو اوور نائٹ میں ایسا چینج لے آتی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں نوکریاں ہوتی اور آپ کا مستقبل اچھا ہوتا۔ یہ جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، کوئی حکومت مجھے بتا دے جس نے بچیوں کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو۔ آج بھی کرائم ہوتا ہے، لیکن آج آپ اگر 15 پہ کال کریں اور ورچوئل پولیس اسٹیشن پہ اپنی شکایت درج کرائیں، آپ کو ویڈیو کال کی سہولت موجود ہے آپ کے لیے۔ اب یہ آ رہا ہے سیف سٹی آ رہا ہے، پینک بٹن آپ پریس کریں گے، پنجاب حکومت آپ کی مدد کے لیے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے آپ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے، خدمت کی تڑپ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کی تکلیف کو میں سمجھتی ہوں، اور جو ڈیلے آتے ہیں، پروسیجرل ڈیلیز جو ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ میں طریقہ کار ہوتا ہے، ہر روز میں بے چینی کی کیفیت میں یہ دن گزارتی ہوں کہ میں کچھ کر جاؤں آپ سب کے لیے۔ پتہ نہیں میں یہاں پر کتنی دیر ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے یا جو اقتدار ہے وہ بہت آنی جانی چیز ہے۔